معصومين والعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ صلی علیہ اجمعین المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے محمد والے ذاہر وطام قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا المودۃ فی القربى. یا رسول کہہ دیجئے اسے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کریں مودت کریں. مودت کا حکم ایک ہے محبت ہے تو محبت جو ہے یہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. مودت جو ہے یہ گھٹتی نہیں. تو بہرحال کہ جس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے تو انسان جو بھی عمل انجام دے گا وہ عمل قابل قبول ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ولایت ہے نا. اگر جو ہے عقیدہ مضبوط ہے ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے مکڑی کے جالے کی طرح کہ پھونک دے تو اڑ جائے. اگر ایسا عقیدہ ہے کہ ایک کوئی میسیج واٹس ایپ آئے اور عقیدہ گڑبڑا جائے تو ہے نا یہ نہیں معلوم ہوا کہ اس کا عقیدہ جو ہے نا مضبوط نہیں ہے. اسی لیے یہ ہے کہیں کہیں جو ہے عقیدے کے لیے جو ہے جان دینا واجب ہو جاتا ہے. پڑھیے صلوات. تو اصل اہم چیز جو ہے نا یہی ولایت ہے اور اسی پہ جو ہے نا دار و مدار ہے. جیسا کہ خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 5 ارکان رکن ہے جو نماز روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ جو بتایا ہے تو اس میں سب سے اہم جو ہے یہی بتایا ہے نا. سب سے اہم جو ہے باقی چیزوں میں جو ہے چھوٹ ہے لیکن جو ہے اس میں چھوٹ نہیں ہے نا. یعنی جو ہے ولایت میں محبت میں یہ جو ہے چھوٹ نہیں ہے. باقی چیزوں میں ہے مجبوری کی وجہ سے آمدن نہیں جان بوجھ کر نہیں ہے نا مجبوری کی وجہ سے ہے نا کم ہے روزہ ہے یا دیگر چیز ہے بیمار ہے تو وہ مجبوری کی وجہ سے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اہل بیت کے در پہ آ جاتا ہے تو پھر اسے جو ہے عزت مل جاتی ہے نا عزت مل جاتی ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اسی کی وجہ سے انسان جو ہے بلند ہوتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں بھول جاتا ہے نا. دیکھیں جب تک جو ہے ہم اہل بیت کا ذکر کریں گے سنتے رہیں گے آپ ہے نا سب سنتے رہیں گے ہے نا. یعنی اہل بیت کا جو بھی ذکر کر رہا ہے تو وہ بلندی پہ ہے اور سب جو ہے سن رہے ہیں. لیکن ابھی جو ہے ہم اپنا ذکر کر دیں دادا بابا کون سنے گا کہے گا بہت سن چکے پڑھیے صلوات آ جائیے. تو بلندی جو ہے نا وہ جو ہے اہل بیت کے ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے. تو اہل بیت کے ذکر کی وجہ سے جو ہے انسان ہے نا وہ بلند ہوتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں جو ہے وہ بھول جاتا ہے نا کہ ہم جو ہے کس وجہ سے بلند ہوئے. تو اب جو ہے اگر ولایت ہے تو آپ دیکھیں کہ پھر انسان در بدر کا ٹھوکر نہیں کھائے گا. اتنا سیراب ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا سوال کرتے ہیں نا کہ اہل بیت کے چاہنے والے علی کے شیعہ جو ہے وہ جو ہے در بدر کا ٹھوکر نہیں کھاتے ہیں نا. اس لیے کہ ایک ہی در پہ جو ہے وہ اتنا سیراب ہو جاتے ہیں اتنی عزت مل جاتی ہے کہ پھر دوسرے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اگر مثال کے طور پہ کوئی پیاسا ہو کہا جائے پانی پیئیں گے کہاں دے دیجئے ٹھنڈا پانی دیجئے گا ایک گلاس اور رہا ایک گلاس اور دے دیجئے. لیکن جو پانی وغیرہ پی کر آیا ہوگا اس سے کہ پانی پیجئے کہا نہیں پی چکے. بڑھیا صلوات محمد. تو جو بھی علی کے در پہ آ گیا نا تو پھر وہ سیراب ہو جاتا ہے. پھر جو ہے اسے عزت مل جاتی ہے اسے بلندی مل جاتی ہے. پھر اسے جو ہے در کی ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اسی طریقے سے ولایت جو ہے نا مضبوط ہے نا ولایت جو ہے مضبوط ہو ہے نا عقیدہ جو ہے مضبوط ہو. لیکن بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا اور لیکن وہ شیعہ نہیں تھا بس ایسے ہی یعنی محب کر لیے جو بھی کہہ لیجیے. لیکن وہ جو ہے اس طریقے سے فرق ہے نا محب اور شیعہ میں فرق ہے نا وہ فرق ہے. تو بہرحال لیکن جو ہے
اس کی جو بیوی تھی وہ مولا کائنات کی چاہنے والی شیعہ تھی، تو وہ جو ہے بیمار ہو گئی۔ جب بیمار پڑ گئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ مولا کائنات سے کہو کہ ہم بیمار ہیں، لہذا ان سے کہو تو ہمیں جو ہے شفا مل جائے گی۔ تو تھوڑا کج فکر تھا نا، کج فکر تھا تھوڑا سا، تو اس نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے طبیب کے پاس لے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، لیکن جو ہے ان سے نہیں کہیں گے، ان سے بیان نہیں کریں گے۔ بہرحال گیا، کچھ بھی وہ بیوی تھی نا، گیا ڈاکٹر کے، وہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اس طبیب نے جواب دے دیا، معلوم یہ ہوا کہ صحت مند نہیں ہوئی۔ جب صحت مند نہیں ہوئی، تمام طبیبوں نے علاج کیا لیکن صحت مند نہیں ہوئی۔ جب صحت مند نہیں ہوئی تب اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے ہم کہتے ہیں۔ اب وہ شخص جو ہے مولا کائنات کے پاس آیا، سنیے گا بہت دقیق بات ہے، مولا کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے کہا کہ تم نہیں ہو، تمہاری بیوی ہے۔ تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے، بیمار ہے۔ تو امام نے کہا کہ جاؤ اسے جو ہے صحت مل جائے گی، شفا مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ دوا وغیرہ تو دیا ہی نہیں۔ کہا کہ اگر تم ہمارے شیعہ ہوتے تو پھر پوچھتے ہی نہیں۔ بڑھیا صلوات محمد والے محمد کیا، وہ جو ہے اور ہوں گے جو دوا دیتے ہیں، ادھر شفا ملتی ہے، نجف ہو یا قازوین ہو یا مشہد ہو یا سامرہ ہو۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اتنا اہم ہے ولایت کا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ولایت کا اعلان ہوا، ولایت کا جو اعلان ہوا، اور دیگر جو ہے قرآن مجید میں جو احکام ہے جتنے بھی قرآن مجید میں، تو جیسے یہ آیت آئی رسول اسلام نے حکم دے دیا، آیت پہ تحریر کر دیا گیا، معین کر دیا گیا، اور رسول اسلام جو ہے وہ بھیج دیتے تھے چند افراد جو ہے اس قریے میں جائے، چند جو ہے اس بستی میں جائے۔ یہ سب واٹس ایپ وغیرہ تھا نہیں نا کہ ایک منٹ میں ادھر کا ادھر ہو جائے، کچھ تھا ہی نہیں۔ بھیجتے تھے 4 ادھر بستی میں، 4 جو ہے ادھر جائیں، 10 جو ہے ادھر جائیں، اور جو بھی آئے تو حکم اور نماز کا اور شراب کی حرمت کا یہ جو تمام آیتیں آتی تھی، رسول اسلام جو ہے 4 افراد کو اس بستی میں، 4 افراد کو اس بستی میں، اس طریقے سے جو ہے بھیج دیتے تھے۔ رسول اسلام حکم دیتے تھے۔ تو اتفاق سے جو ہے ایک شخص نے جو ہے شراب پی لی۔ اب جب شراب پی لیا تو پھر جو ہے حاکم کو معلوم ہوا، حاکم وقت کو معلوم ہوا کہ شراب پی ہے، تو کہا کہ اسے پکڑ کے لاؤ۔ وہ جو ہے آیا تو کہا کہ تم نے شراب پی ہے؟ کہا ہاں ہم نے شراب پی ہے۔ کہا کہ یہ تو شراب پیا اور اس کے بعد جو ہے نا اس طریقے سے اکڑ رہا ہے۔ کہا تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں، ہم نے کیا غلطی کر دی، ہم نے شراب پیا ہے، شراب پیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم نے پی لیا۔ کہا کہ تمہیں معلوم نہیں، ابھی جو ہے سزا ہو گئی، تمہیں جو ہے سزا دی جائے گی۔ کہا اس میں کیا سزا ہے، ہم نے شراب پی ہے تو اس میں سزا کیا؟ لیکن جو ہے وہیں پہ مولا کائنات کا چاہنے والا موجود تھا، وہ جو ہے دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ مولا جلدی کیجئے، ایک شخص کا جو ہے سر تن سے جدا ہونے والا ہے، قتل ہونے والا ہے۔ مولا آئے، اور آنے کے بعد مولا کائنات نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ پھر اس نے کہا کہ ہم نے شراب پی ہے۔ تو کہا کہ دیکھیے سزا حد جاری ہوگی۔ مولا نے کہا نہیں ہوگا، اس پہ جو ہے حد جاری نہیں ہوگا۔ تو اب جو ہے لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کیسے؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے شراب پی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ جو بستی میں تم رہتے ہو وہاں تک جو ہے جو رسول اسلام نے معین کیا تھا ہر شخص کو، ہر فرد کو، کہ مثلا جو ہے 2 افراد جا کر یہاں پہ یہ حکم دے دیں اور نماز کا اور تمام احکامات کا، تو جو حرمت شراب کی جو آیت نازل ہوئی تو سوال کیا یہ بتاؤ کہ تمہاری بستی میں وہ شخص گیا تھا یا نہیں؟ کہا کہ نہیں گیا تھا۔
مولا کائنات نے اسے بھی بلایا، کہا کہ یہ بتاؤ تم اس کی بستی میں جا کر تم نے بتایا یا نہیں کہ شراب جو ہے یہ حرام ہے، یہ حرمت کی آیت نازل ہوئی؟ اس نے کہا کہ مولا ہم نہیں گئے تھے، یعنی دیکھ لیں جو احکام کے جو آیات ہیں 25 یا 50 ہے نا، اس طریقے سے رسول اسلام نے بھیجا لوگوں کو، اور جانے کے بعد لوگوں نے اعلان کیا، لیکن ولایت کا جو اعلان کیا 1,24,000 پڑھیے صلوات محمد واضح ہو رہی بات نا؟ واضح ہے نا؟ نہیں کر پا رہے بتائیے گا، ہے نا؟ واضح ہے نا کہ ہر طریقے سے 4 فرد کو وہاں بھیجا، 10 فرد کو وہاں بھیجا، لیکن ولایت میں نہیں۔ پورا مجمع ہے نا جب اکٹھا ہو گیا 1,24,000، تب جو ہے رسول اسلام نے جو ہے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے جو ہے وہ اعلان کیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ولایت جو ہے یہ کتنا اہم ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو مولائے کائنات کو تو جانتے تھے، ہے نا؟ جانتے تو تھے، پہچانتے تھے مولائے کائنات کو، اسی لیے جو ہے نا ایک نے کہا ولدت النساء بے ولد علی ابن ابی طالب، ہے نا؟ کہ کائنات کی عورتیں جو ہے وہ عاجز ہیں کہ علی جیسا بچہ پیدا کرے، ہے۔ سمجھ گئے نہیں کس کا قول ہے؟ اس کا مطلب کہ پہچانتے تھے۔ پڑھیے صلوات۔ یعنی جو ہے وہ پہچانتے تھے، ہے نا؟ پہچانتے تھے تبھی نا، ہے نا؟ پہچانتے تھے۔ یا مثلا جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ جو رسول اسلام نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک صاحب جو ہے بہت غور سے علی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، تو بیٹی نے کہا کہ بابا علی کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، تو بابا نے کہا کہ بیٹی ایک تو عبادت صحیح سے کر لینے دو۔ اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں یہاں تک آپ تاریخ میں ملے گا، دیگر علماء نے بھی جو ہے اس چیز کو لکھا ہے کہ فرشتوں نے جو ہے وہ پروردگار سے مناجات کی، دعا کیا فرشتوں نے کہا کہ پروردگار زمین پہ علی ہیں اور لوگ جو ہے علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، لیکن جو ہے ہم اس چیز سے محروم ہیں۔ تو پھر جو ہے پروردگار نے یعنی معصوم فرشتے کو علی کی شکل میں جو ہے وہاں پہ معین کیا۔ خود جو ہے رسول اسلام جب گئے اور جانے کے بعد دیکھا تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ یہ چہرہ دیکھا ہوا ہے، پوچھا تو پھر جو ہے فرشتوں نے بتایا کہ جب فرشتوں نے اس طریقے سے کہا تو پھر پروردگار نے معصوم فرشتے کو علی کی شکل میں جو ہے وہاں پہ آسمان پہ معین کر دیا تاکہ فرشتے بھی اس زیارت کا ثواب لیتے رہے۔ اللہ اور معصوم فرشتے اور اہل بیت کی شبیہ بن رہے ہیں۔ اب بھی پوچھتے ہو شبیہ صحیح ہے یا نہیں؟ پڑھیے صلوات۔ تو زیادہ اس کو طول نہیں کریں گے، ہے نا؟ جناب مسلم علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، بس تھوڑا سا اس لیے کہ تھوڑا بیدار رہیں آپ۔ ایک اچھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو ہے نا پہچاننے کا ظاہر سی بات ہے۔ تو ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک شخص تھا، یہودی تھا، بہرحال یہودی تو اس پہ آگے ہیں، یہودی تھا، تو اس کو تو معلوم ہو گیا کہ مولا کائنات ہے، اگر جاؤ تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے سخاوت کے سلسلے سے، دیگر سلسلے سے۔ ایک مرتبہ وہ کوفے میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ علی کہاں ملیں گے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ صبح دیکھے تھے، اس کے بعد جو ہے ہم نے نہیں دیکھا۔ کچھ نے کہا کہ ظہر سے پہلے ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد نہیں دیکھا۔ تو اس طریقے سے تو پھر اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہم اس سے پہلے تو مل نہیں چکے ہیں، لہٰذا جو ہے یہ بتا دو کہ ہے نا مثلاً قیافہ شرح مثلاً جو ہے شکل اور صورت اور کس طریقے کا ہے اندازہ بتا دو، پھر ہم خود ہی جو ہے دیکھیں گے۔ تو بتا دیا، ہے نا، بتا دیا کہ اس طریقے سے ہے، چہرہ تمام چیزیں اندازہ قیافہ بتا دیا۔ تو بہرحال وہ شخص جو ہے جب مسجد
کوفہ میں پہنچا اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے فوراً مولا کائنات کے پاس چلا گیا۔ جانے کے بعد جو ہے میں نے بیٹھ گیا، تو سوال کیا یہ آپ ہی علی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا کہ بس جو ہے نا بتا دیا ہے نا کہ شکل اور صورت چہرہ بتا دیا، اور اس اندازے سے جو ہے ہم آپ کو پہچان گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ یعنی پہچاننے پہ آ جائے علی کو تو یہودی بھی پہچان جائے، نہ پہچاننے پہ آئے تو پھر جو ہے نا مسلمان بھی نہ پہچان پائے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مسئلہ کچھ نہیں، بس اتنا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے مقروض ہے، بس اتنا ہی کہا تھا، ہم مقروض ہیں۔ مولا نے مسلح اٹھایا، اٹھانے کے بعد جو ہے دے دیا، اسے درہم دے دیا۔ اب جو ہے شمار کیا تو جتنا مقروض تھا، جتنا دینا تھا اتنا ہی تھا۔ تو اس نے کہا کہ علی ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ قرض دینا ہے، عدد تھوڑی بتایا تھا۔ اب اسے کون بتائے کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار 70 نسل کو پہچان لے؟ پڑھیے صلوات محمد وآل محمد۔ تو دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ جو نہیں ہے کہیے تو وہ ہو جائیں۔ مولا نے کہا کہ نہیں، جاؤ تم جاؤ، روز اجلی لکھا جا چکا ہے کہ کون جو ہے ہمارے محب اور ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ ہوں گے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ یہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور انہی کے بھتیجے جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب مسلم جو ہے آپ دیکھیں یہ اطاعت اور دیگر چیزیں کہ جب جناب مسلم علیہ السلام جب کوفے میں پہنچے، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھیں گے 10-15 منٹ، سست نہ ہوئیے گا، مختصر کر دیں گے، ایک صلوات پڑھیے۔ جناب مسلم جب کوفے میں پہنچے باہر تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا شریک نام تھا، لیکن جو ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ تھا نا اہل بیت سے، یعنی علوی تھا، اور جناب ہانی کے گھر پہ۔ تو جناب مسلم جو ہے وہیں پہ ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ شریک کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ جو ہے بیمار ہے، لہذا جو ہے وہ موجود ہے، ہانی کے ساتھ موجود ہے۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ پھر جو ہے ہم چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ملنے۔ تو جب معلوم ہو گیا کہ ابن زیاد آ رہا ہے تو اب جو ہے ادھر یہ کہہ دیا شریک نے جناب حاجی نے جناب مسلم سے کہ آپ جو ہے ادھر پردے میں رہیے گا، اور جیسے ہی آئے تو ہم جو ہے پانی کا سوال کریں گے، بس سمجھ جائیے گا۔ پانی کا سوال یعنی موقع محل دیکھ کر جو ہے ہم سوال کریں گے، اور سوال کریں گے تو پھر جو ہے آپ سمجھ جائیے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ حملہ کر دیجئے گا، ابن زیاد کو قتل کر دیجئے گا۔ تو بہرحال ابن زیاد پہنچا، اور جب پہنچا تو ادھر جو ہے پانی کا سوال کرے، پانی۔ بہرحال وقت گزر گیا، اب وہ جو ہے چلا گیا۔ اب جو ہے لوگوں نے کہا، شریک نے کہا، ہانی نے کہا کہ اتنا بہترین موقع تھا اور آپ کو جو ہے قتل کر دینا چاہیے تھا، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو جناب مسلم نے کیا کہا کہ دیکھو چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دھوکہ دے کر قتل نہیں کیا جا سکتا، یعنی اگرچہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ دھوکہ دے کر قتل کر دے۔ تو اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو بھی شیعہ ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، کبھی جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ تو کہا کہ دھوکہ دے کر جو ہے ہم قتل نہیں کر سکتے کہ دھوکہ دینے کے بعد قتل کر دے۔ اور دوسری چیز یہ کہ پھر جو ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کربلا کی جو جنگ ہوئی وہ انتقام ابن زیاد تھا۔ اور تیسری چیز یہ کہ جناب مسلم کی نگاہوں میں کوفہ نہیں کربلا تھا۔ بڑے صلوات محمد والے کی نگاہوں میں جو ہے جناب مسلم کی نگاہوں میں کربلا تھی، ورنہ جو ہے تاریخ لکھ دیتی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے افراد تھے خواص میں کہ جنہوں نے خط لکھا تھا
امام حسین علیہ السلام کو جو خط لکھا تھا تو کیسے کیسے خواص تھے شرح یہ بھی تھا جو قاضی تھا یہ بھی جو ہے نا پیش تھا، تو اس کا تو خیر مسئلہ ہی الگ تھا کبھی ادھر بھی ہو جاتا تھا کبھی ادھر بھی ہو جاتا تھا۔ اس نے بھی خط لکھا اور حجار اس نے بھی خط لکھا، اور سب یہ جو ہے اسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تھالی کے بیگن، یہ جو ہے اس کا موقف واضح ہی نہیں ہوا کدھر ہے، اس کا واضح ہی نہیں ہوا۔ تھوڑا بیان کر دیں، ناراض نہیں ہوں گے؟ ہاں پڑھیے صلوات۔ کہ یہ جو ہے نا خط لکھنے میں پیش تھا، اس نے خط لکھا تھا امام حسین سے کے پاس خط لکھا تھا کہ آپ جو ہے آ جائیے اس لیے کہ ہم جو ہے بغیر امام کے امام نہیں ہیں۔ یہیں سے تو واضح ہو گیا، کہہ رہا بغیر امام کے ہیں، لیکن جو ہے ایک دو نہیں 12 امام ہے نا 12۔ تو خط لکھا تھا، اور اس نے کیا کیا، اس کے لیے کیا ہے کہ یہ جو ہے مولا کائنات کی طرف تھا، جنگ صفین میں بھی مولا کائنات کی طرف سے جنگ کیا، اور تیسرے کو بھی کھری کھوٹی بھی سنایا، امیر شام کو بھی کھری کھوٹی سنایا، اور پھر یہاں تک کہ یہ مولا علی کے لشکر میں تھا، پھر مولا علی کے لشکر سے نکل کر جب دیکھا کہ ادھر فائدہ ادھر چلا گیا ہے نا، پھر جو ہے مولا علی نے اسے واعظ کیا، نصیحت کیا، پھر مولا علی کے پاس آ گیا، پھر اس کے بعد جو ہے حالات کو دیکھا، پھر ادھر چلا گیا، یہاں تک کہ یہی شخص جو ہے پھر کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں آ گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نے جو ہے خط لکھا تھا اور بلایا تھا، اب جو ہے امام کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ لکھا ہی نہیں تھا، یہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں لکھا تھا۔ امام نے کہا کہ نہیں، تم نے یہ لکھا تھا کہ نہر جاری ہے اور پھل جو ہے آمادہ ہے، ہم سب آپ کے منتظر ہیں، لہٰذا آپ آ جائیے۔ کہا نہیں، ہم نے جو ہے نہیں لکھا۔ بہرحال پھر پیسر سعد نے جو ہے یہ کہا کہ تم جو ہے امام حسین کے مقابلے میں لڑو، تو اس نے بہانہ بنا دیا کہ طبیعت خراب ہے، کہا کہ ہم جو ہے نہیں لڑیں گے، طبیعت ہماری خراب ہے، ہم بیمار ہیں۔ تو وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ بہانہ کر رہا ہے، اور آخرکار جو ہے وہ اس میں مقابلے میں نہیں تھا۔ لیکن جو ہے امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیمے میں آگ لگی اور جب شمر آگے بڑھا لوٹنے کے لیے، تو پھر یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اہل بیت کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی جنگ کرو، تم جو ہے ڈرا رہے ہو۔ اور آخرکار جو ہے پھر یہی شخص جو ہے جب دیکھا جناب مختار کے حالات کو، تو پھر جناب مختار کی طرف آ گیا، اور پھر اس کے بعد جب مسئلہ دیکھا تو پھر ادھر پلٹ گیا، یہاں تک کہ جو ہے سن 70 میں 80 سال کی عمر میں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ دیکھیے بہت سمیٹ دیا مختصر میں، یہ جو ہے اس طریقے سے کبھی جو ہے ادھر جاتا تھا، کبھی جو ہے ادھر جاتا تھا، یعنی یہ خاص تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس خط بھیجا تھا نا کہ ہم جو ہے آپ کے منتظر ہیں، آپ جو ہے آ جائیے۔ یا حجار، وہ بھی اس شخص کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ اس نے بھی خط لکھا تھا، لیکن وہ بھی آخرکار کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ گیا۔ تو بہت سے ایسے خاص تھے کہ جنہوں نے امام کو خط لکھا کہ مولا کوفہ جو ہے ہموار ہے۔ اور اگر جو ہے امام حسین علیہ السلام جناب مسلم علیہ السلام کو اگر سفیر بنا کر نہ بھیجتے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی تاریخ میں بات لکھی جاتی کہ لوگ جو ہے آمادہ تھے، ہے نا، راہ جو ہے ہموار تھا، لیکن جو ہے امام نے اہمیت نہیں دی، تو لہٰذا جو ہے امام نے خود جناب مسلم کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی جناب مسلم ہے کہ آپ حضرت عباس یہ بھی باب الحوائج ہیں، جناب مسلم علیہ السلام یہ بھی باب الحوائج ہیں، اور دو نشانی جو ہے ہر جگہ آپ کو ملے گی کہ جناب مسلم نے جو ہے جو سلام کیا تھا کربلا کی طرف رک کر کے، اور حضرت عباس کی بھی نشانی ہر جگہ ملے گی۔ جلوس میں اگرچہ تابوت نہ ہو، جھولا نہ ہو، لیکن حضرت عباس کا علم ہوگا۔ بس عزیزان محترم، بس چند منٹ مصائب، یہ آج شب شہادت ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، اور جناب مسلم جب کوفے میں پہنچے تمام افراد نے جو ہے بیعت کی۔ امام حسین نے کہا اخی ابن عمی، یہ میرا بھائی ہے اور چچا کا بیٹا ہے۔ دیکھیے اخی جو ہے پہلے لکھا ہے امام حسین نے، ابن عمی یعنی چچا زاد بھائی، چچا کا بیٹا، یہ جو ہے امام نے بعد میں لکھا۔
اور جناب مسلم کوفے میں آئے، لوگوں نے بیعت کی، تمام افراد جو ہے نا، الگ الگ تاریخ روایت میں ہے کہ 18 اور 30,000 تک 30,000 تک، یہاں تک کہ آخرکار یہ وقت بھی آیا کہ لوگ جو ہے دھیرے دھیرے جدا ہوتے رہے، شب 7 ماہ ذیلحجہ تک، یہاں تک کہ دیکھا کہ صرف جو ہے اب 10 افراد موجود ہیں۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، اب جناب مسلم نے کیا دیکھا کہ اب جو ہے کوئی نہیں، تنہا ہے، اور حالات بھی ایسے ہو گئے تھے کہ ابن زیاد جو داخل ہوا تھا نا، وہ جو ہے اسی طریقے سے امامہ لگا کر کہ بہت سے لوگوں نے امام حسین سمجھ کر سلام کیا، اس وجہ سے بھی ایک واضح ہو گیا، بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، یہ تمام چیزیں تھی۔ تو اب جناب مسلم جو ہے تنہا ہے، دیکھیے امامہ اتاریں گے تو تابوت برآمد کر دیجیے گا، اس لیے نہیں اتار رہے ہیں۔ جناب مسلم جو ہے وہ اب تنہا ہیں، جو ہے رات میں ہے مسلم کو گرفتار کیا جائے، یہاں تک کہ جب نصف شب گزر گئی تو آج بھی بعض جگہوں پہ پایا جاتا ہے دیہات میں، عراق وغیرہ میں، کہ دروازے کے باہر چبوترا ہوتا ہے، بنا ہوتا ہے، لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو جناب مسلم جو ہے توبہ کے دروازے پہ جو چبوترا تھا باہر بیٹھ گئے، اور حالات ایسے تھے، اور توبہ بھی وہ بھی بیوہ تھی، اور فرزند یا داماد جو بھی رہا ہو، بہرحال گھر سے باہر تھا، بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ مومنہ نے دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ تب جو ہے اس مومنہ نے یہ کہا کہ ایک شخص، میں بیوہ ہوں، اور شب کی تاریکی میں اس طریقے سے ہمارے دروازے پہ بیٹھنا اچھا نہیں، تم جو ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ دروازہ بند کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی تو پھر دیکھا کہ جناب مسلم جو ہے وہیں بیٹھے ہیں۔ تب اس نے کہا کہ اے شیخ جا کہیں اور چلا جا، یا مسجد میں چلا جا۔ تو جناب مسلم نے کیا کہا کہ ہم کہاں جائیں؟ کہا اپنے گھر چلا جا۔ تو کہا کہ یہ بتائیے کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ تب سوال کیا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ کہا مدینہ۔ کہا مدینے میں کس محلے میں؟ کہا بنی ہاشم۔ کہا بنی ہاشم کے محلے میں؟ کہا محمد کو تو جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں محمد کو جانتے ہیں۔ کہا علی کو تو جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں علی کو جانتے ہیں۔ کہا ان کے فرزند حسین کو تو جانتے ہوں گے؟ کہا ہاں حسین کو بھی جانتے ہیں۔ کہا کچھ حالات ایسے ہیں، کہا کہ مسلم کو بھی جانتے ہو گے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ جناب مسلم نے کہا میں ہی مسلم ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ تڑپ گئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا ہمیں معلوم نہیں تھا، مولا ہم سے غلطی ہو گئی، آپ آقا ہمارے گھر میں آئیے، آپ تشریف لائیے۔ جناب مسلم جو ہے گھر کے اندر گئے، اور اس نے جو ہے اہتمام کر دیا چند لمحے کے لیے، عالم خواب میں تھے، اور خواب بھی دیکھا کہ مولا علی کہہ رہے ہیں مسلم علی جل علی جل۔ اب وہ بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے۔ اب کہا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ کہا نہیں بس جو ہے اب ہم جانا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ آپ آرام کیجیے، حالات اچھے نہیں ہیں اور آپ کے سب دشمن ہیں۔ تو جناب مسلم نے کیا کہا؟ یہ لشکر کی آواز نہیں سن رہی، ہم نہیں چاہتے کہ لشکر جو ہے نامحرم جو ہے تمہارے گھر میں داخل ہو جائے۔ مسلم آپ کی غیرت کو سلام، لیکن ہائے کربلا میں شہادت امام حسین کے بعد ہاں آزادارو جناب مسلم جو ہے نکلے، اور یہاں تک کہ دھوکے کے ذریعے گڈھا کھودا گیا، اور کھودنے کے بعد جنگ کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، دھوکے سے گرفتار کر لیا، گر گئے، پھر جو ہے اسلحہ لے لیا، اور یہاں تک کہ پھر دارالعمارہ لے جایا گیا۔ اور جناب مسلم نے وصیتیں کی، قرض ہے وہ دے دینا، تمام جو ہے جو وصیتیں تھی جناب مسلم نے وصیتیں کی۔ اب اس کے بعد جو ہے حکم دیا دارالعمارہ پہ گئے، دارالعمارہ پہ گئے، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ اتنی مہلت دے دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، کربلا کی طرف رک کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اب اس کے بعد جو ہے ظالم کا تلوار چلا، جناب مسلم کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ آزادارو جناب مسلم کی لاش کو
पैरों को बांधकर कूफे की गलियों में खींचा गया। इधर इमाम वक्त है, बस आखिरी फिक्रा, इमाम वक्त है, इमाम को मालूम है इधर इमाम जो है बेकरार है, लेकिन एक शख्स जो है कूफे से आ रहा था और जहां इमाम का काफिला रुका हुआ था और जब गुजर रहा था उसने दूर से इमाम हुसैन को देखा। जब दूर से देखा तो उधर जाना चाहिए था, उसका रास्ता था, रास्ता बदल कर इधर जाने लगा। इमाम ने जो है एक शख्स से कहा कि जाओ उसे बुला कर लाओ। वो शख्स दौड़ता हुआ आया और आने के बाद कहा कि देखो इमाम जो है तुमसे गुफ्तगू करना चाहते थे और तुमने जो है रास्ता बदल दिया। कहा हमें मालूम था, इसीलिए तो हमने रास्ता बदल दिया। कहा क्या? कहा हमें मालूम था इमाम जो है जनाब मुस्लिम के बारे में पूछेंगे, लेकिन जब हम कूफे से निकले मुस्लिम के पांव में रस्सियां बांधी गई और कूफे के गलियों में खींचा गया। बस वो शख्स आया और आने के बाद उसने इमाम हुसैन से कहा कि आका यही बता दे या चंद कदम आगे बढ़ेंगे, ऐसा न हो कि बीबियां सुन ले। इमाम ने कहा कि चलो चंद कदम आगे बढ़ते हैं, बताओ। उसके बाद कहा कि मौला, उसने कहा मुस्लिम कत्ल कर दिए गए और पांव में रस्सियां बांधी गई, कूफे के गलियों में खींचा जा रहा है, बस इतना सुनना था। एक मर्तबा जनाब मुस्लिम खैमे में आए, कहा बहन ज़ैनब मुस्लिम की यतीमा को बुलाओ। मुस्लिम की यतीमा आई, इमाम हुसैन ने सीने से लगाया, पहलू में बिठाया, उसके बाद कहा ए बहन ज़ैनब मेरा वो संदूक लेकर आओ। शहजादी संदूक लेकर आई। एक पर तो इमाम हुसैन ने बालियों को निकाला और निकालने के बाद मुस्लिम की यतीमा को पहनाया। खानवादे बनी हाशिम की बच्ची थी, हाथों को जोड़ा आका क्या हम यतीम हो गए? इमाम हुसैन ने कहा आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। ए आजादारो, काश कि एक बच्ची इस मंजर को न देखती। जनाबे सकीना इस मंजर को देख रही थी कि जो भी यतीम होता है गोशवारे पिन्हाए जाते हैं, शफकत से हाथ फेरा जाता है, लेकिन शहादत इमाम हुसैन के बाद कोई गोशवारे उतार रहा है, कोई ताज़ियाने लगा रहा है। आज़ादारो, आखिरकार ये वक्त भी आ गया, बस आखिरी फिक्रा, ये वक्त भी आ गया। देखिए एक शख्स ने सैयद सज्जाद से मदीने में सवाल किया था, कहा मौला जब जनाब मुस्लिम दारुल अमारा में गए, दरबार में गए तो नजरें ऊपर थी, सीना ताने हुए थे, लेकिन आप जो दरबार में गए नजरें नीची थी, सर झुका हुआ था, आखिर वजह क्या है? तो इमाम ने कहा कि जनाब मुस्लिम जो गए थे तन्हा थे, लेकिन जो हम गए थे साथ में बहनें और फूफियां थी। आजादारो, बस आखिरी फिक्रा कि जब करबला हो गई और लुटा हुआ काफिला जब करबला से कूफा पहुंचा, बस आखिरी फिक्रा, जब कूफा पहुंचा, दारुल अमारा के पास पहुंचा, एक आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। ज़ैनब तड़प गई कि कौन है जो हुसैन को सलाम कर रहा है। एक मर्तबा और सलाम करवा गए, सैयद सज्जाद ने देखा। अब जब मुतवज्जे हुए तो क्या देखा कि दारुल अमारा पे मुस्लिम का सर लटका हुआ, कटे हुए सर से आवाज आ रही है। हाँ आजादारो, बस आखिरी फिक्रा कि एक मर्तबा मुस्लिम की ज़ौजा ने सवाल किया, हे आका आप तो शहीद हो गए, लेकिन इतना बता दीजिए कि आपके साथ दो फर्जंद भी थे, दो बेटे भी थे, वो बेटे कहाँ हैं? हे आजादारो, वो बच्चे कूफे में कैद खाने में थे, लेकिन माँ गुजर गई, माँ को खबर ना हो।
پردیس ہے غربت ہے اجل سر پہ کھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے پردیس ہے غربت ہے اجل سر پہ کھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے خط لکھ کے جفاکاروں نے گھر بار چھڑایا خط لکھ کے جفاکاروں نے گھر بار چھڑایا دھوکے سے ستمگاروں نے کوفے میں بلایا اب نیزہ شمشیر ہے کی گلی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے خط لکھ کے جفاکاروں نے گھر بار چھڑایا خط لکھ کے جفاکاروں نے گھر بار چھڑایا دھوکے سے ستمگاروں نے کوفے میں بلایا اب نیزہ و شمشیر ہے کوفے کی گلی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے مسلم کی کہانی بھی عجب درد بھری ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے قاصد ہے حسین ابن علی کا دل افغان قاصد ہے حسین ابن علی کا دل افغان ہر رخ سے آیا ہوتے ہیں مظلوم کے آثار زخموں سے بدن چور ہے اور پیاس بڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے مسلم کی شہادت بھی عجب درد بھری ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے ایک بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے مظلوم نے پردیس میں پائی ہے شہادت مظلوم نے پردیس میں
شہادت مرکز سے گلا کرتی ہے خاتون قیامت زہرا کے دل غزہ پہ چوٹ لگی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے مسلم کی شہادت بھی عجب درد بھری ہے کہ بے کس و مظلوم آفت کی گھڑی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے پردے سے ہے غربت ہے اجل سر پہ کھڑی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے پردے سے ہے غربت ہے اجل سر پہ کھڑی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے خط لکھ کے دفعہ نے ہر بار چرایا خط لکھ کے دفعہ نے ہر بار چرایا دھوکے سے ستمگاروں نے کوفے میں بلایا اپنے دو شمشیر ہے کوفے کی گلی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے مسلم کی شہادت بھی عجب درد بھری ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے کہ بے کس و مظلوم پہ آفت کی گھڑی ہے شہادت بھی عجب درد شہادت
علی کا یہ دل افگار، قاصد ہے حسین ابن علی کا یہ دل افگار، ہر رخ سے آیا ہوتے ہیں مظلومی کے آثار ہے، بے کس و مظلوم کے آفت کی ہے، بے کس و مظلوم